اب یہ نکاح کا واقعہ کیسے ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ کافی تفصیل ہے اور ماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ یہ آئی. ٹھیک ہے, خولہ بنت حکیم رضی اللہ یہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مائی خدیجہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے, تو آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے, آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے, کیونکہ آپ اکیلے تھے. اور یہ صحابیت ان کو ٹھیک نہیں لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے ہیں, تو کہا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کوئی ہے تمہارے پاس رشتہ, تو کہا ہاں, ایک کنواری بھی ہے اور ایک بیوہ بھی ہے, مطلب دو رشتے آپ کے, ایک کنواری خاتون ہے اور ایک بیوہ خاتون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کنواری خاتون کون ہے اور بیوہ خاتون کون ہے, تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ کنواری خاتون آپ کے دنیا میں سب سے عزیز جو انسان ہے, آپ کے جو دوست ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ ہے. اور کہا بیوہ میں کون ہے, تو کہا بیوہ میں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ یہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم رشتہ لے کر جاؤ. خولہ رضی اللہ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے کر پہلے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, اور ام رومان جو مائی عائشہ کی والدہ یاد رکھی. ٹھیک, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو بیویوں کا تذکرہ تو آتا ہے, جن میں سے پہلے بیوی سے آپ کو اسماء رضی اللہ عنہ جو مائی عائشہ کی بہن ہے لیکن ان کی ماں دوسری تھی, ام رومان ان کی والدہ تھی. یہ ان کے پاس آئی اور ان سے کہا ام رومان سے کہ تم تو بہت خوش نصیب ہو, تمہارے تو قسمت کھل گئی, بھاگ کھل گئے, تمہارے لیے تو بڑی تعریفیں کرنے لگی. تو ان کی بیوی نے پوچھ لیا بھائی اتنی تم تعریفیں کر رہی ہو, آخر ہوا کیا, کیا خبر تم کو لگ گئی, کون سی نیوز پہنچ گئی کہ جو تم اتنی تعریفیں کر رہی ہو کہ قسمت کھل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کہا میں تمہاری بیٹی عائشہ کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے ان سے بات کی, انہوں نے حامی بھری کہ تمہارے گھر رشتہ لے جایا جائے, تو میں رشتہ لے کر آئی ہوں. انہوں نے کہا کہ آ گئی ہوں تو تھوڑی دیر رک جاؤ, اس کے ابو جو ہے مائی عائشہ کے ابو ابھی آتے ہوں گے, تو تم ڈائریکٹ ابوبکر سے اس معاملے میں بات کر لو. یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا, پردے وغیرہ کے کوئی حکم ابھی احکامات آئے نہیں تھے. ٹھیک, تو ابتدائی دور, تو کہا اس کے ابو سے بات کر لو. وہ رکی رہی خولہ رضی اللہ عنہ جو ہے, اور اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر جو ہے میں ایک رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رشتہ ہے, کیا تم اگر چاہو تو تمہاری بیٹی کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو چیزوں کا معاملہ جو ہے سامنے رکھا. کہا پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے, تو اب چونکہ میں ان کا بھائی ہوں تو میری بیٹی سے نکاح کیسا ہوں گا ان کا. اور کہا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے مطعم بن عدی جو ہے اس نے بھی عائشہ کے لیے رشتہ بھیج رکھا ہے اپنے بیٹے کے لیے, تو میں نے ابھی ہاں نہ کچھ کہا نہیں, تو اس سے ہی بات کرنا پڑے. خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وقت تم جا کر مطعم سے بات کر لو جو تمہارا مسئلہ ہے, میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلے پر بات کر کے آ جاتی ہوں جو تم نے ایک شرعی مسئلہ اٹھا لیا ہے بھائی ہونے کا. یہ فوراً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول ابوبکر کے پاس میں گئی تھی, رشتہ دیا. ابوبکر کو ایک مسئلہ ہے, شک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنا بھائی مانا ہے. اب بھائی مانا ہے تو وہ پریشان ہے کہ بھائی ماننے کے اعتبار سے یہ تو آپ کی بھتیجی, پھر تو شادی نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیے یہ ابتدائی دور ہے, اور یہاں اس زمانے میں بھی لوگ اپنے غلاموں کو اپنا نام دے دیتے تھے, لوگ بچوں کو گود لے کے اپنا نام دے دیتے تھے, لوگ کسی کو منہ بولا بھائی اور بہن بنا لیتے تھے, اور ان رشتوں کو حقیقی بہن بھائیوں جیسا نبھاتے تھے. لیکن اسلام نے یہ رسم کو ختم کر دیا اور کہا کہ جو حقیقی رشتے ہیں وہی تمہارے سگے ہیں, اس کے علاوہ منہ بولے رشتوں کی معاملہ حقیقی رشتوں جیسا نہیں ہوتا. آپ منہ بولے لوگوں کے ساتھ سلوک تو کر سکتے ہیں لیکن پردے کے احکامات جاری رہیں گے. مطلب کسی کو کسی نے بہن مان لیا تو وہ اس کی حقیقی بہن نہیں ہوں گی, پردے کا احکام ہوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہوں گا. تو بہرحال جب اس زمانے میں لیکن وہ ریئل مانتے تھے, مطلب جس کو کر لیا حقیقی بہن بھائی. تو کہا ایسا مسئلہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو دین کے ناطے اس کو اپنا بھائی کہا ہے, تو لہٰذا اس کی بیٹی مجھ پر حلال ہے, مطلب نکاح ہو سکتا ہے, ورنہ سگی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی اسنا اسی دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے مطعم بن عدی کے گھر گئے, اور جانے ابھی اسلام نہیں لائے, ان کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ مطعم تم نے ایک رشتہ میری بیٹی عائشہ کے لیے بھیجا تھا. دیکھیے ابوبکر صدیق یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے, اور رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے, اس سے بڑا آفر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی معاملات میں گڑبڑ نہیں, یہ نہیں کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یس, پھر دیکھیں گے اب کیا ہوتا بعد میں.
نہیں، معاملات تھے پہلے ہی آئے، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں بولا تھا ہاں نا، لیکن انہوں نے پہلے آ کر انٹیمیٹ تو کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ. تو کہا ابھی نہیں، سٹاپ، ابھی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب تب تک نہیں دوں گا جب تک متم بن عدی سے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد وہ گھر گئے، متم بن عدی موجود تھے. کہا متم تم نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھا، کیا چاہتے ہو؟ متم نے کہا کہ ایک منٹ میری بیوی سے پوچھتا ہوں. اپنی بیوی سے کہا کیا کہتی ہو؟ ابوبکر آئے ہیں. ہم نے ایک بار بول دیا تھا عائشہ کے لیے ابوبکر آئے ہیں. اب شاید بہت شروعات میں بول دیا تھا اور ابوبکر اب آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ نہ بھائی نہ، میں تو اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے نہیں کروں. تو کہا کیوں؟ تو کہا یہ ایک بے دین ہو گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اسلام قبول کر لیتے ان کے نزدیک بے دین تھا. تو ابوبکر تو بے دین ہو گیا ہے، ظاہر سی بات ہے میرے بیٹے کو بھی کھینچ کے بے دین کر دیں گے یہ لوگ. تو اب تو ارادہ نہیں ہے. ابوبکر صدیق نے کہا متم یہ تو تمہارے بیوی کی بات ہے، تم کیا کہتے؟ تو متم بھی خاموش اور کہا میری بیوی جو کہتی میں بھی وہی کہتا ہوں. مطلب مجھے بھی ڈر ہے کہ میرے بیٹے کو نکال کے بے دین کر دوں گی اپنی بیٹی کے ساتھ. تو کہا یہ معاملہ ختم، یہ معاملہ ختم. پھر ابوبکر صدیق آئے، خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آئی. کہا ابوبکر اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم دینی بھائی ہو نہ کہ سگے بھائی ہو، تو لہٰذا رشتہ تمہاری بیٹی سے ہو سکتا ہے. اور متیم نے بھی نہ کہہ دیا. ابوبکر صدیق نے کہا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنا چاہے آئے، میری بیٹی سے نکاح کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نکاح ہو گیا. اس کے بعد